السلام علیکم۔ آج ہم سورہ البقرہ سے شروع کریں گے اور اسی کا ترجمہ ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ آیت نمبر 1 ہے الف لام میم سے۔ یہ وہ لفظ ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے قرآن کی، اور ان کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ آیت نمبر 2 کی طرف جائیں گے۔ آیت نمبر 2 کہتی ہے یہ کتاب یعنی کہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے جو کہ صحیح ہے اور صحیح دین پہ ایمان لائے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو ہر گناہ اور برے عمل سے بچاتے ہیں، جو بھی ان پہ حرام کیا گیا ہے اس سے بچتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہر طرح کی حکم جو انہیں دیے گئے ہیں اچھے عمل انہیں وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اپنی صلاح جو ہے یعنی اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو بھی انہیں دیا گیا ہے یعنی کہ جو بھی رزق انہیں عطا کیا گیا ہے اس پہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنی بیویوں پر، سب پر خرچ کرتے ہیں، اور اس کا صدقہ دیتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد میں اسے خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آسانی سے سمجھیں گے تو جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اسی میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے رزق۔ آیت نمبر 4 اور جو بھی ایمان لاتے ہیں قرآن اور سنت پہ یعنی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ، اور جو بھی نازل کیا گیا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم پہ، اور جو بھی تورات، انجیل، یہ ساری کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں ان پہ نازل کیا گیا ہے جو تم سے پہلے بھیجی گئی تھی، اور وہ آخرت پہ اپنا پکا ایمان لاتے ہیں یعنی کہ قیامت پہ، جنت جہنم پہ، اچھے اور برے عمل پہ، ان ساری چیزوں میں ان کا پکا ایمان رہتا ہے۔ آیت نمبر 5 یہی اپنے رب کی طرف سے صحیح ہدایت پہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 اور بے شک جو کافر ہے ان کے لیے تو ویسا ہی رہے گا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چاہے تم انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، انہیں دھمکی دو چاہے نہ دو، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ آیت نمبر 7 اللہ نے ان کے دلوں میں ایک مہر لگاتی ہے اور ان کے کانوں میں بھی، یعنی کہ ان کے کان جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سن سکتے، ہدایت کی پکار کو نہیں سن سکتے، یہ ہر چیز بند کر دی گئی ہے، وہ اللہ کی ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے، اور ان کی آنکھوں میں ایک پردہ ہے اور ان کے لیے بہت گہرا عذاب ہے۔ آیت نمبر 8 اور انسان ذات میں کچھ منافق ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ تو ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، حتیٰ کہ حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آیت نمبر 9 یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور جو ایمان لائے ہیں انہیں گمراہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو خود ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، پر یہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ آیت نمبر 10 ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، مرض کیسا؟ یعنی شک کا اور منافقت کا۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ منافقت کر رہے ہیں، اور اسی مرض میں اللہ نے انہیں جو ہے زیادہ کر دیا ہے یہ مرض ان کے دلوں میں، اور ان کے لیے تو بہت زیادہ دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آیت نمبر 11 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دھرتی میں آتنک نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیول شانتی پھیلانے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 اور بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو خود ہی آتنک مچاتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے نہیں۔ آیت نمبر 13 اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انصار اور مجاہرین ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی ویسے ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ تو خود ہی بیوقوف ہیں پر وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ آیت نمبر 14
اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیاطین، یعنی کہ شیاطین کا مطلب یہاں جاتا ہے وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں یا منافق ہیں، ان سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ہم تو کیول ان کو گمراہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 15۔ لیکن اللہ انہیں گمراہ چھوڑ چکا ہے اور وہ اسی طریقے سے اپنے گناہوں میں جو ہے تر تر بھٹکتے رہتے ہیں۔